اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مدثر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمرہ میں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جگر کے بارے میں، جگر کی سوزش کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، جگر جو ہے یہ اس کی کئی بیماریاں دریافت ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی اقسام ہیں، اے بی سی وغیرہ، یہ ساری جگر کی بیماریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ورم جگر ہے، جگر کا سکڑنا، جگر کا پھیلنا، یہ بہت سی بیماریاں اس کی دریافت ہو چکی ہیں۔ مگر یہاں پہ ہم بات کریں کہ صرف جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو جائے، اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے جگر کی سوزش جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جگر کی کون کون سی بیماریاں ہیں، جگر کی مطلب کہ جگر کی لوکیشن کہاں پہ ہے، جگر کس جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، جگر میں سوزش کیوں آ جاتی ہے، اس کی علامات کیا ظاہر ہوگی، اگر جگر میں سوزش آ جائے تو اس کی کیا علامات ظاہر ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ جگر کی سوزش کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جگر کی بیماری میں ورم جگر کا ہونا، جگر کا سکڑنا، جگر کا پھیل جانا، فیٹی لیور ہونا، مطلب کہ جگر پہ چربی کا چڑھ جانا، اور اس کے علاوہ پیٹ میں پانی بڑھ جانا جو ہے یہ بھی جگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تلی کا بڑھ جانا، تلی کے بڑھ جانا بھی جو ہے جگر کی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی، سی وغیرہ، اے، یہ یرقان کی جتنی بیماریاں ہیں تو یہ ساری جگر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جگر جو ہے یہ ہمارے جسم کا بہت جو ہے بڑا جو ہے ایک حصہ ہے، بہت بڑا اعضاء ہے، بڑا عضو ہے جو کہ ہمارے جسم میں موجود ہے، اور اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمارے جسم میں۔ تو ناظرین، اگر جگر انسان کا خراب ہو جائے، جگر میں بیماریاں پیدا ہو جائیں تو اس کی جو ہے علامات چہرے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جگر کس جگہ پہ ہوتا ہے۔ اکثر دوستوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ جگر کہاں پہ ہوتا ہے۔ دل جو ہے یہ انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے، اور جگر جو ہے یہ انسان کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے جو ہے یہ اس کو اللہ پاک نے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ پسلیوں سے نیچے پیٹ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تلی جو ہے یہ جڑی ہوتی ہے۔ اب اس جگہ پہ جو ہے اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگ جائے تو پسلی ٹوٹ جاتی ہے، پسلی جو ہے یہ فریکچر ہو جاتی ہے، مگر جگر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی محفوظ اللہ پاک نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ خراب کس وجہ سے ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی جو خرابی کی وجہ ہے، اس میں سوزش یا یرقان، ہیپاٹائٹس وغیرہ، ورم جگر، جگر کا سکڑنا، فیٹ لیور، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی جو وجہ ہے وہ انسان کی اپنی کوتاہیاں ہیں۔ انسان کی اپنی کوتاہیاں کیا ہیں؟ شراب نوشی کرنا، شراب کی زیادتی، شراب مطلب کہ پینا، سگریٹ نوشی کرنا، گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، چٹ پٹی اشیاء، انڈا وغیرہ، گوشت وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، مرچ مسالے دار چیزیں، بازاری چیزیں، غیر معیاری چیزیں استعمال کرنا، برگر، شاورما وغیرہ، پیزا پوزا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جگر کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معدہ خراب ہوتا ہے، معدے میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، معدے کے جو گیسٹرک انزائم ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جگر کا نمبر آتا ہے، اور جگر جو ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ چربیلی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، مطلب گھی والی چیزیں، تلی چیزیں زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جگر پہ چربی چڑھ جائے گی، اور چربی کی وجہ سے جو موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، اور جگر کا جو فنکشن ہے یہ سلو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جگر کے مقام پہ آپ ٹٹول کر انگلی سے دبائیں یا انگوٹھے سے دبائیں دائیں سائڈ پہ پسلیوں سے نیچے پیٹ کی طرف، تو درد محسوس ہوگا۔ درد محسوس ہوگا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہے جگر کا حصہ جو ہے یہ بڑا ہوا ہے، یا تلی یہاں پہ بڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جگر جب اپنا صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، جگر خون صاف ستھرا، صاف شفاف خون نہیں بنا رہا ہوتا، یا مطلب خون کم بنا رہا ہوتا ہے، صفرا زیادہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ظاہر ہوگی؟ ایک تو رنگت جو ہے یہ پیلی ہونا شروع ہو جائے گی، ایچ بی لیول کم ہو جائے گا، خون کی کمی ہو جائے گی، ری کا مسئلہ بن جائے گا، گیس کا مسئلہ بن جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے زبان کی جو رنگت ہے یہ چینج ہو جاتی ہے، چہرے پہ سوزش محسوس ہونے لگ جاتی ہے، خون میں جو ہے حدت جو ہے یہ کم زیادہ ہو جاتی ہے، خون میں مطلب گرمائش جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، گیس کا مسئلہ، ری کا مسئلہ، اور خاص طور پر قبض جو ہے یہ بن جاتی ہے، قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اور بھی کافی ساری مطلب وجوہات ہو سکتی ہیں، علامات ہو سکتی ہیں جو کہ شاید میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں۔ تو اس کی مطلب کہ عام اس کی وجوہات اور اس کی علامات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔
تو یہ جو میں آج آپ کو نسخہ بتاؤں گا بہت آسان نسخہ ہے. اس کے استعمال سے ورم جگر ہے، جگر کا سکڑنا، جگر کا پھیلنا، یا فیٹی لیور ہو گیا ہے، یا جگر صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، خون جو ہے وہ گرمائش پکڑ گیا ہے، خون جو ہے وہ اس میں جو حدت ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ ہیپاٹائٹس جو جرکان کا مسئلہ ہے ABC وغیرہ، تو اس کے لیے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صرف سورج جو ہے ورم جگر جو ہے اس کو یہ ٹھیک کرے گا. اگر آپ کو جرکان کا مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس ABC وغیرہ کا مسئلہ ہے، کالا جیکان ہے، پیلا جیکان ہے، تو اس کے لیے ویڈیوز آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں. آپ ہمارے چینل وزٹ کریں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورم کی ہیپاٹائٹس کی ویڈیوز، ہیپاٹائٹس ہر قسم کا جرکان کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں. آپ ان کی اس میں علامات وجوہات بتائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نسخہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نسخہ آپ خود بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے نسخہ اس میں بتایا ہوا ہے. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر جو ہے آلریڈی سامنے جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے نسخہ بنا کر یا وہ پارسل بھیج دوں گا. اب نسخے کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی زبردست نسخہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ورم جگر ختم ہو جائے گا. جگر جو ہے آپ کی جگر کی سوزش جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، جگر اپنے لیول پہ آ جائے گا. اور اس کے علاوہ جگر میں جو ہے خون کی جو حدت ہے یہ بڑھ گئی ہے، اس کو کم کرے گا. خون کی حدت کم کرے گا. خون کو جو ہے جگر کا فیٹی جو لیور ہے، فیٹی لیور ہو گیا مطلب چربی چڑھ گئی جگر پہ، یہ کم کر دے گا. اور اس کے علاوہ جگر جو ہے اپنا صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. ہمارے چینل آصف عمران یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کریں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کر: اجوین 10 گرام، چریتا 10 گرام، سنڈ 10 گرام، سونف 10 گرام، کلونجی 10 گرام، تخم کاسنی 10 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، اور نمک سیاہ یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء، تمام ادویات آپ نے برابر وزن لینی ہے. 10 گرام لے لیں، 20 گرام، یا 50 گرام. اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے یہ تمام اجزاء برابر وزن لینے ہیں. برابر وزن لے کے آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، ان کو کوٹ لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے. بریک صفو بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. طریقہ استعمال اس کا بہت آسان ہے. صبح شام ایک چھوٹا چمچ جو ہے، چائے والا چمچ جو چھوٹا چمچ، ایک چمچ صبح شام تازے پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو لیور پہ چربی چڑھ گئی ہے، جگر پہ چربی چڑھ گئی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. ورم جو ہے جگر یہ ٹھیک ہو جائے گا. سوزش آ گئی ہے یا مطلب کہ ورم آ گئی ہے، جو بھی مسئلہ ہے جو سوزش کی جگر کی سوزش کے متعلقہ، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت ہی زبردست نسخہ ہے، مگر اس کے ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے. پرہیز مجھے بھول رہا تھا، تو پرہیز جو ہے یہ آپ نے لازم کرنا. گرم اشیاء سے پرہیز کریں، گوشت، انڈا وغیرہ، مچھلی وغیرہ، چٹ پٹ چیزیں، چربیلی چیزیں، جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو گھی میں تلی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. تو ناظرین بہت ہی زبردست مجرب نسخہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آسان بھی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے. آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے جگر کی سوزش کا مسئلہ جو ہے آپ کی گھر بیٹھے حل ہو جائے گا. بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کر استعمال کر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.